ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والكافرين والملحدين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهاديين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم الظلم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. سبحان الله. محمد وآل محمد. نعرہ قرآن مجید کہ سورہ رعد 13واں سورہ اور اس کی آخری آیہ کریمہ جس کا ترجمہ پیش خدمت ہے. یہ کافر آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. کوئی صاحب ذرا دیکھ لیں ادھر. ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند. اللہم صل علی محمد. آپ تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے زحمت نہ ہو. صلوات پڑھیں بآواز بلند. محمد ایک ایسی صلوات پڑھ دیں جو آسمانی فرشتے بھی جھوم اٹھیں. صلوات پڑھنے سے تو کدورت ختم ہوتی ہے، حسد نہیں ہوتا، کبھی نفاق نہیں آتا، روزی میں برکتیں ہوتی ہیں، محبتیں بڑھتی ہیں، مودت کے رشتے قائم ہوتے ہیں، آل محمد کی خوشیاں ملتی ہیں. اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ اور سب سے بڑی پہچان صلوات پڑھنے کی یہ ہے کہ ہم اپنا اعلان کرتے ہیں کہ ہم حلالی ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت سارے فائدے ہیں انشاءاللہ. تو اس کبھی گھبرایا نہ کریں کہ کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ آپ صلوات ذرا زور سے پڑھیں. تو بعض حضرات پتہ ہے میں نام نہیں لوں گا چونکہ بہت سے لوگ برا مان جاتے ہیں، جگہ کا بھی نام نہیں لوں گا. تو ایک جگہ ہم نے کہا ذرا زور سے صلوات پڑھیے تو اگلا میسیج آیا کہ قبلہ ذرا آپ ہی پڑھ لیا کیجیے زور سے. اب صلوات اس لیے پڑھوائی جاتی ہے تاکہ ہمیں بھی سانس ملے بولنے میں، ہم سوچ سکیں اگلا جملہ کہنے کے لیے. برائے خوشنودی چہارہ معصومین بآواز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. جزاکم اللہ. پروردگار آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے انشاءاللہ اور اپنی رحمتیں برکتیں ہم پر نازل فرمائے اور ہمیں سچا عزادار قرار فرمائے. قرآن مجید کی یہ آیہ کریمہ جس کے لیے ضمن میں ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں اور آج یہ تیسری گفتگو ہے اس ضمن میں. یہ کافر جو کہتے ہیں آپ کے بارے میں ان کے بڑے گندے خیالات ہیں اور ان کی آپ پرواہ نہ کیا کریں. جو لوگ بکواس کرتے ہیں ان کی آپ پرواہ نہ کیا کریں. ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے.
ذمہ داری تو ہماری ہے، ہم نے بھیجا ہے نا. بہت خوب. تو یہ اس میں آپ کی انسلٹ نہیں ہے، انسلٹ تو ہماری ہو رہی ہے، بھیجنے والے کی انسلٹ ہو رہی ہے. توہین بھیجنے والے کی ہے. ہم نے آپ کو بھیجا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. تو رسول تو ہم نے بھیجا ہے نا، تو یہ خالق ہی نہیں مان رہے، یہ تو اللہ ہی نہیں مان رہے. تو آپ کبھی دل پہ نہ لے جائیں میرے رسول، میرے پیارے حبیب، دل پہ نہ لے جائیں. یہ تو ہمیں نہیں ماننے. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، آپ ان سے کہہ دیجئے، ڈریے نہیں، بے خوف ہو کے کہہ دیجئے، ہم ہیں نا آپ کے ساتھ. کفا باللہ، اللہ کافی ہے آپ کے لیے. یہ لوگ آگے بڑھے، ان کا نہیں، قرآن کافی ہے. وہ سمجھدار ہے. اللہ منزل توحید میں خود کو کافی نہیں سمجھتا، رسول کو بھیج رہا ہے منزل ہدایت میں. منزل ہدایت میں اللہ قادر ہے، قادر مطلق ہے، اشارہ کرے کن، ہدایت پا جائے سب کے سب. ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ آپ میرے ساتھ ہیں نا. لیکن آپ بتائیے کہ 1,24,000 انبیاء کو واسطہ بنا رہا ہے، تو منزل ہدایت میں خود اللہ کافی نہ ہوا تو منزل ہدایت میں قرآن کیسے کافی ہو جائے؟ صلوات پڑھ دے یہ رخ آتے ہیں کبھی کبھی، یقین مانے کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں. تو یہ سب ممبر سے ایک عطا ہوتی ہے جو آپ کی خدمت میں ہم بغیر کنجوسی کے پیش کر دیتے ہیں، اور آپ کا ذوق سماعت ہوتا ہے. سچ ہے. اگرچہ آپ کینیڈا میں اور اتنے عرصے سے ادھر زندگی گزار رہے ہیں، مگر جو ذوق ہے مجلسوں کے سننے کا، وہ مجمع کم ہو یا زیادہ، وہ ہم محسوس کر لیتے ہیں. صاحبان ذوق ہے کہ نہیں؟ ذوق ہوتا ہے سننے کا، ذوق سماعت، تو پھر مجلس پڑھنے کا بھی شوق پیدا ہوتا ہے، ولولہ پیدا ہوتا ہے. تو مولا کو سلامت رکھے، اس کو برقرار رکھیے. ذوق سماعت سب سے بڑی دولت ہے. مجلسوں کی زینت بننا اور ٹائم پر پہنچ جانا، تاکہ آیت کون سی پڑھی، خطبہ کون سا پڑھا، رخ کیا ہے، نقطہ کیا ہے، بیان کس موضوع کے اوپر جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں نکات کے اوپر غور کرنا آپ کا کام ہے. توجہ فرمائیں گے. قل کفا، کہہ دو اے رسول. اب یہ قل میں بڑی جان ہے، اس لیے کہ اللہ جب قل کہتا ہے تو کبھی کفار کے لیے کہتا ہے، کبھی اپنی توحید کے لیے کہتا ہے. قل هو اللہ احد، کہہ دو اے رسول کہ اللہ احد ہے، واحد نہیں کہا، احد ہے، اکیلا ہے، یکتا ہی ہے، یکتا، اکیلا. چونکہ واحد وہ ہے جس کے دو ہو جائیں، جز جز ہو جائے جناب، اور احد وہ ہے کہ جس کے نہ دو ہو سکے نہ ٹکڑوں میں بٹ نہ سکے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. یہاں قل کے ذریعے سے کہہ رہا ہے اللہ بے نیاز ہے. تو منزل توحید میں پہچانوا رہا ہے کہ میں بے نیاز ہوں، تمہارا محتاج نہیں ہوں. تو جب میں منزل توحید میں بتا رہا ہوں کہ میں تمہارا محتاج نہیں ہوں، تو جس کو بھیج رہا ہوں وہ تمہارا محتاج کیسے ہوگا؟ سبحان اللہ. اب رسالت کو اس عنوان پہ بھیجوں گا کہ تم اس کے محتاج ہوگے، وہ تمہارا محتاج نہیں ہوگا. تم کلمہ پڑھو یا نہ پڑھو، رسالت کا اقرار کرو یا نہ کرو، تو یہ توحید کی منزل، یہ رسالت کی منزل، اور اب امامت کی منزل اور ولایت کی منزل بھی ایسی ہوگی. اس کو بھیجوں گا کہ جو سب کی مشکل حل کرے، اس کو نہیں بھیجوں گا کہ جو اعلان کرتا پھرے، اسے اپنا ہی خطرہ ہو، ایسوں کو نہیں بناؤں گا میں. ٹھیک ہے. منزل ولایت میں بھی ایسے کو منسوب کروں گا جیسے اپنی توحید کی شان رکھی ہے سمت، بے نیاز، ویسے ہی رسالت میں رکھوں گا بے نیاز، ویسے ہی ولایت میں رکھوں گا بے نیاز. ولایتیوں کا مجمع ہے، مولائیوں کا مجمع ہے. نقطوں کو آپ سمجھتے ہیں. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ گواہ کافی ہے اللہ کے علاوہ جس کے پاس بھرپور کتاب کا مکمل علم ہے. یہاں ماننے کے لیے بہت سے لوگ تیار نہیں ہوتے، آمادہ نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے آپ نے کہہ دیا کہ پوری کتاب کا علم کسی اور کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس ہے. تو دلیلیں بہت سی ہیں، جس میں سے مشہور و معروف جسے بچے بھی سمجھ سکیں، مسلسل آپ حدیث سنتے رہتے ہیں، بڑے سے بڑے خطباء علماء کو آپ سنتے رہتے ہیں. ابن عباس کی روایت، قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنا، مسئلہ پوچھنا
اور 70 اونٹ کا بار ہو جانا اللہ اکبر اور تفسیر بسم اللہ کا مکمل نہ ہونا. سبحان اللہ. توجہ فرما رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب صبح صادق نمودار ہونے لگی، چونکہ وہ ٹائم آ گیا تو اب وہ دوسری عبادت کا یہ دوسری عبادت ہے، اب وہ دوسری عبادت کا وقت آ گیا تو اتصال عبادت ہو رہی ہے. اب اس کے بعد آپ خلاصہ فرماتے ہیں کہ قرآن پورا مکمل سورہ بقرہ میں ہے، اور جو کچھ سورہ بقرہ میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، اور جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، اور جو بائے بسم اللہ میں ہے وہ نقطہ با میں ہے. انا النقطۃ تحت الباء، میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے رکھا جاتا ہے. اس کا آسان ترجمہ اگر آپ کریں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ حروف، چونکہ پورے کلمات، بہت توجہ کریں گے انشاءاللہ، کلمات، حروف، لیٹرز، اے بی سی ڈی عربی کی لیٹر میں جب آپ دیکھتے ہیں ابجد، حوض، ہتی، کلمن، سافس، قرشت، سخص، ززق، اس شکل میں جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے کسی چیز کو بھی سمجھنا ہو اس کے روٹ کو دیکھنا پڑے گا، جڑ کو، اصل کو، اس کی اصلیت کیا ہے. تو سارے حروف جن سے کلمات مرتب ہوتے ہیں، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے، جس سے کلمات مرتب ہوتے ہیں، آیت مرتب ہوتی ہے، لفظ بنتے ہیں، اس کی جڑ کیا ہے؟ تو ظاہر ہے یہ حروف ہے. 28 حروف پر پورا قرآن مشتمل ہے، 28 حروف پر پورا قرآن مشتمل ہے. 28 حروف کی جان الف ہے. سبحان اللہ. اس کی جو پوری جان ہے وہ الف ہے. اور الف کی جو پرانے زمانے میں جب ٹاٹ کے قلم سے لکھا جاتا تھا اور بڑے پیار سے مولوی صاحب کے پاس جاتے تھے لکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کہ جناب کچھ دے دیجئے اور ہم لکھ لیں، تو سب سے پہلے الف لکھوایا جاتا تھا، اور وہ عرصے دراز تک الف لکھوایا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر الف لکھنا آ گیا تو بہت کچھ آپ سیکھ گئے. اب اس میں وہ بتایا جاتے تھے کہ اتنے نقطے آپ لگائیں تو الف بنتا ہے. پھر قلم رکھنے کی نوک اور اس کی دراز اور اس کی شکل، وہ کس ٹائپ سے آپ رکھیں تو اس کی پہلی شکل اس طرح سے آتی تھی. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اب وہ الف کو سمجھایا جاتا تھا کہ الف مراد ہے جس وقت آپ مرکز کو رکھتے ہیں، قلم کو رکھتے ہیں کسی پیپر پر، کاغذ پر، تو ڈاٹ یعنی نقطہ بنتا ہے. جب آپ قلم کو کاغذ پر رکھتے ہیں، ٹیکتے ہیں، تو کیا بنتا ہے پہلے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ الف بھی پہلا نہیں ہے. سبحان اللہ. اس کا مطلب الف میں بھی اصل نقطہ نکل آیا. تو اب ظاہر ہے نقطہ سنج لوگوں کے لیے نقطہ بیان ہو رہا ہے. جب قلم رکھا صفحہ کرتاس پر تو پہلے نقطہ، اور نقطے کی شکلوں کو دراز کیا تو الف بنا. اور الف علامت احد ہے. الف علامت احد ہے جو توحید کی طرف لے جاتی ہے. خلاصے میں نکلا کہ اگر 28 حروف کا ہم نے خلاصہ کیا، الف بنتا ہے. الف کو بھی نچوڑا تو نقطہ بنتا ہے. اور جب اسے پھیلایا تو 28 حروف، 30 پارے، 114 سورے. توجہ کریں، جس کا ایک سورہ 40 سال میں بھی یاد نہیں ہوا صحیح معنی میں. صحیح بات، صحیح بات، گزار دی. وہ ایک نقطے کے حوالے سے یہ پھیل رہا ہے. تو اب مولا علی کے اس جملے کو سمجھنے کے لیے بڑا آسان ہو گیا ہے جملہ کہ اگر اس نقطے کو پھیلایا تو 28 حروف بنے، 30 پارے بنے، 114 سورے بنے، 6666 آیتیں بنی، مکی، مدنی، محکم، متشابہ، یہ ساری آیتیں بنی. ناسخ بھی آیتیں ہیں، منسوخ بھی آیتیں ہیں. بری میں نازل ہوئی یا بحر میں نازل ہوئی، خشکی میں نازل ہوئی یا ہوا پہ معلق رہی، جبریل امین کہاں کہاں آیا، وہ ساری چیزیں ایک نقطے کے حوالے سے ہوئی. تو پتا چلا نقطے کو پھیلایا تو یہ اتنا بڑا قرآن بنا، قرآن کو سمیٹا تو نقطہ بنا. اب مولا علی نے فرمایا کہ میں وہ بسم اللہ کے نیچے، بے کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں ہوں. بہت غور سے سنیے گا، میں کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں آپ کی اذان عالیہ کو. یہاں تک آپ سنتے رہتے ہیں
हर जाकिर हर खतीब पढ़ता रहता है। ये कोई नई बात नहीं पढ़ रहा हूँ, जो जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ, आपके अज़हान को मुतवज्जे कर रहा हूँ, अब है जो मैं कहने जा रहा हूँ। जब मौला अली ने फरमाया कि मैं वो नुक्ता हूँ जो बे के नीचे रखा जाता है, यानी बिस्मिल्लाह कहते ही तसव्वुर अली इब्न अबी तालिब आने लगता है। मैं जब जब ये पढ़ता हूँ तो बहुत से हमारे हजरात उनका हाजमा जो है खराब हो जाता है, और वो ये कहते हैं, कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि मौलाना को कुछ और नहीं मिलता, लीजिए साहब बिस्मिल्लाह को पूरा मुकम्मल बता दिया कि जब भी हम पढ़ें, और ये भी पढ़ते हैं साथ साथ कि रसूल ने फरमाया कुल्लु अमरिन ज़ीबालिन लम युब्दा बि बिस्मिल्लाह फहुवा अबतर, हर वो काम जो बगैर बिस्मिल्लाह के किया जाए वो पूरा नहीं होता। हर वो काम जो बगैर बिस्मिल्लाह का, अगर आज आप जुमे में आते हैं, कुछ खुतबा सुनते हैं आज का, तो बहुत बड़ा मैसेज मिलता है आपको। इंशाल्लाह आप अली अब्बास साहब से जरा सा एक मैसेज ले लीजिएगा, इंशाल्लाह वो बयान करेंगे आपको, जरूरी है बहुत आज का मैसेज इंशाल्लाह। जरा बाबा से बोलो सलवात पढ़े मिलकर। तो मैं गुजारिश कर रहा था कि जहां हम ये बयान करते हैं तो कहते हैं कि साहब ये क्या बात हो गई, यानी बिस्मिल्लाह कहते ही आप कैसे कह सकते हैं? अपना आदमी, और कमाल ये है सबसे बड़ा, ये मैं आपके दरमियान अगर ना पढ़ूं तो कहां पढ़ूं? बेशक आप जैसे अफराद के सामने ना बयान करूं, ये गिला ना करूं तो किससे करूं? यकीन माने जो सामने मोतरिद है उसके सामने टाइटल लगा हुआ है सैयद। सैयद समझ रहे हैं आप? सैयद लगा हुआ है बाकायदा, और एतराज कर रहा है किस पर? अमीरुल मोमिनीन का बिस्मिल्लाह। मैंने तर्जुमा किया था कि अगर बिस्मिल्लाह भी कह दूं, खाली बिस्मिल्लाह कहूं तो अली इब्न अबी तालिब हैं, तो बर्दाश्त नहीं हुआ और एतराज किया। मैंने अगली तकरीर में एक जुमला कहा, मैंने कहा मुझे ताज्जुब है, अबू सुफियान लानतुल्लाह अलैह का फर्जंद, तवज्जो फरमाना, जैसा बाप वैसे बेटा होगा ना, जैसा बाप वैसे बेटा। मगर एक बात आज मैं कहने जा रहा हूं, बड़े गौर से आप भी हजम कर लीजिएगा कि अबू सुफियान जैसे का बेटा जब उसने ये सुना कि अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, जुमला मेरी तरफ तवज्जो करें, अबू तुराब ने ये फरमाया है, क्या फरमाया है? कि मैं वो नुक्ता हूं जो बे के नीचे रखा जाता है। किसने? माविया ने। तो माविया ने जिस दिन से ये सुना, जिस घड़ी से ये सुना, उसने नमाज के आलम में बिस्मिल्लाह पढ़ना छोड़ दिया। तारीखें भरी पड़ी हैं, तवज्जो करेंगे। मुझे ताज्जुब है, फर्श आज़ा की ज़ीनत बनते हो तुम, अपने आप को मौलाई कहते हो तुम, अहले बैत का मानने वाला कहते हो, विलायत में सरशार कहते हो, और मौला अली का फजीलत एक भी हज़म नहीं होती। वो जो खुला दुश्मन है, अबू सुफियान का बेटा, बनी उमैया का फर्जंद, वो मानता है इस बात को कि अली जो कुछ बोल दे वो सच है। अब आप बताइए, उससे पूछिएगा भाई बिस्मिल्लाह तूने क्यों छोड़ दी? इसलिए कुरान में है क्या? नहीं, मैं मानता हूँ है कुरान में। पूछा गया, नमाज पढ़ाई उसने, नमाज जब खत्म हो गई तो जाहिर है सहाबा तबे ताबेईन तबे ताबेईन तबे 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 ताबेईन, जितनी भी लिस्ट है लंबी, वो नमाज जब खत्म हुई तो उन्होंने जो था वो करीब आने के बाद सवालात शुरू किए। हल नसईता, हल नसईता बिस्मिल्लाह, भूल गए आप? भूल गए बिस्मिल्लाह पढ़ना? यह जानबूझ के नहीं पढ़ी, बड़ा मक्कार था और बड़ा ही तेज किस्म का, उसने फौरन जवाब दिया कि मैं भूलने वालों में नहीं हूँ, हाफजा कमजोर नहीं है। शैतान का हाफजा जो है तेज होता है, तो मेरा हाफजा कमजोर नहीं है, भूला नहीं हूँ मैं। तो फिर तुमने जानबूझ के छोड़ दी बिस्मिल्लाह? क्या आयत नहीं है कुरान की? कहा मैंने जानबूझ के छोड़ दी और आयत मानता हूँ, बिस्मिल्लाह जो है आयत है कुरान की, मानता हूँ, जानबूझ के छोड़ी है। कहते रीजन? कहते रीजन है मेरे पास, क्या इसलिए कि अबू तुराब ने इद्दिया कर दिया है, साबित कर दिया है कि बिस्मिल्लाह मैं हूं। ऐसी बात है, अब मैंने इसलिए तरक तू, मैंने बिस्मिल्लाह जानबूझकर इसलिए छोड़ दी कि जब भी पढ़ूंगा नमाज अल्लाह की होगी, तसव्वुर अबू तुराब का होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
اب ایسے ایسے عقیدے والے ہوتے ہیں اپنے جناب کہ ان کی یہ فضیلت ہضم نہیں ہو رہی ہے اور دشمن مان رہا ہے کہ جو علی کہہ دے وہ سچ ہے. دشمن کہہ رہا ہے جو علی نے کہا ہے وہ سچ ہے اور اسی لیے میں چھوڑ رہا ہوں. بسم اللہ. ٹھیک ہے, اب ظاہر ہے وہ تو بزرگوں نے چھوڑ رکھی تھی تبھی تو نسل ایسی ہے. محمد آل محمد. جو ہمارے تو فضیلتوں کا سنبھالنا اور ان کو برداشت کرنا, ان کو حقیقت میں سمجھنا, درک کرنا, ان سے فیضیاب ہونا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. ماں کے دامن کی طہارت کی ضرورت ہے. فضیلتوں کا آسان نہیں ہے سمجھنا. توجہ کریں گے آپ. اور اس میں سب سے بڑا رشتہ جو ہوتا ہے, ذرا سی زحمت اور کریں گے آپ, تھوڑا سا اور آگے آ جائیں, بعد میں ماشاءاللہ لوگ آ رہے ہیں آہستہ آہستہ, تو اس کو زحمت نہ ہے. ایک اور ایک ہی مرتبہ کر لیں, محنت بار بار میں نہ کہوں آپ سے. ماشاءاللہ آ جائیں. ایک اور صلوات پڑھ دیں. عزیزو, اسلام میں سب سے بڑا رشتہ, آج کا ایک بہت بڑا میسج دینے جا رہا ہوں, انشاءاللہ آپ کے اذہان متوجہ ہو گئے اور آپ بیدار ہیں. بہت ہی بڑا مسئلہ جو آج کا ہے وہ ہے تعظیم. دین اسلام تقریباً سب جانتے ہیں دین کو, لیکن اس میں سب سے زیادہ اہم وہ کیا ہے؟ تعظیم. تعظیم یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو صرف اور صرف مذہب جعفری سکھاتا ہے. سبحان اللہ. دین سب کے پاس ہے, سب کے پاس دین ہے. یہودی کے پاس بھی دین ہے, عیسائی کے پاس بھی دین ہے, اور جس کے پاس بھی دین ہے وہ اپنے اپنے طریقے سے اللہ سب سمجھاتے ہیں. جیسا جس کے پاس دین ہے ہر ایک اپنے اللہ کو بتاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہم نیا کام کرتے ہیں, مذہب جعفری والے کو نیا کام کرتے ہیں. دیکھیے سب کے پاس دین ہے, دین کی قسمیں بہت ہیں, دین کی جمع ادیان ہیں, سب کے پاس دین ہے, صحیح ہے, لیکن سارے ادیان میں سب سے بہتر دین دین اسلام ہے. اور دین اسلام میں اور ادیان میں جو فرق ہے, امتیاز ہے, وہ فرق ہے ہمارے یہاں. وہ بھی اللہ بتاتے ہیں, ہم بھی اللہ بتاتے ہیں, مگر ہمارے آل محمد نے اللہ کو بتایا تعظیم کے ساتھ. بہت توجہ کریں گے, بہت بڑا میسج دینے جا رہا ہوں. اگر آپ متوجہ ہو گئے تو سمجھیے پورے عشرے کو آپ سمجھ گئے, یقین مانیں. آج کی جو تقریر میں کرنے جا رہا ہوں, جو چاہتا ہوں میں جملہ آپ کے حوالے کرنا اور آپ کے ذوق سماعت میں پیش کرنا, وہ بہت بڑا امپورٹنٹ میسج ہے. تعظیم سب سے بڑی چیز ہے ہمارے یہاں. اس کی ایک میں آیت پڑھوں آپ کے سامنے تاکہ اور بات واضح ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو بھی تم میں سے شاعر الہی کی تعظیم کرتا ہے بس وہی اصل میں دل کا تقوی ہے. کیا بات, سبحان اللہ. جو بھی تعظیم کرتا ہے شاعر الہی کی, اصل میں حقیقت میں وہی دل کا تقوی ہے. تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کو سمجھا رہا پروردگار, فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. زبانی تقوی نہیں, تقوی القلوب, وہ قلب کے ذریعے سے تقوی ہے. جو شاعر الہی کی تعظیم کرے. شاعر الہی کیا چیز ہے؟ جو چیز بھی علامت الہی الوہیت کی طرف اشارہ کریں, یعنی جس کو دیکھ دیکھ کر اللہ سمجھ میں آئے. سبحان اللہ. جس کو دیکھ کر اللہ تک پہنچتے ہوں وہ شاعر الہی ہے. اور جو اس کی عزت اور عظمت اور تعظیم کرتا ہوا نظر آئے, سمجھنا اس کے دل میں تقوی آ گیا. سبحان اللہ. یہ قرآن ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے یہاں تک؟ آگے بڑھوں. اب سب سے بڑی چیز جو تعظیم کا رشتہ ہے ہمارے یہاں, جناب آدم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق کیا. کس چیز سے پیدا کیا؟ مٹی سے. حضرت انسان کو بنایا مٹی سے. اور چار چیزیں, چار عناصر تقریباً ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں, یہ آپ سب بہتر جانتے ہیں. آگ, ہوا,
पानी, मिट्टी, ठीक है ना, 4 चीजों से मिलकर हजरत इंसान का वजूद आया है। लेकिन क्या किया जाए कि इब्लीस ने इन चारों चीजों में दुश्मनी की तो सिर्फ एक से। डॉक्टर साहब समझ आ रही बात? अगर इब्लीस ने दुश्मनी की तो 4 चीजों से मिलकर बनाया, आग, हवा, पानी, मिट्टी। ना आग से दुश्मनी की, ना हवा से, ना पानी से, मिट्टी का दुश्मन हो गया। मिट्टी का दुश्मन है। जब अल्लाह ने कहा कि 4 अनासिर से बनाया है मैंने, है, तीनों चीजों के दोस्त और एक का दुश्मन हो गया। अल्लाह ने मिट्टी कहां से मंगाई और जनाब आदम का पुतला बनाया, ठीक है, यहां तक आप समझते हैं सब। जनाब आदम का जब पुतला बनाया तो अल्लाह ने क्या किया, फैजा नफख्तु फीहि मिन रूही फक़ऊ लहू साजिदीन। जब मैं इसके अंदर वो रूह जिसका ताल्लुक मुझसे है वो डाल दूं, फक़ऊ लहू साजिदीन, तुम सब के सब सजदा रेज हो जाना। देखिए बहुत गौर से सुनिएगा, यहां तक आप सुनते रहते हैं, मगर एक फिक्र देने जा रहा हूं मैं आज आपको नए रुख से। अल्लाह की बंदगी किस चीज से होती है? अल्लाह क्या पसंद करता है अपने लिए? सजदा। जज़ाकल्लाह। क्या पसंद करता है बंदगी के उन्वान से? क्या मांगा उसने? सजदा। और जिसको बना रहा है उसके लिए क्या हुक्म दे रहा है? जनाब क्या बात है, हक है। अल्लाह अपने लिए सारी मखलूक से क्या मांग रहा है बंदगी में? सजदा। सबसे बड़ी चीज इबादत में क्या है? मेराज इबादत की सजदा। और जिसको बना रहा है जनाब आदम को, वहां क्या कर रहा है? कहा आदम तुम मेरी तरफ से नबी बने हो, मैंने तुम्हें बनाया है, तो सही जो बंदगी में सजदा मुझे पसंद है अपने लिए, वही तेरे लिए कराऊंगा मैं सीधे मलाइका बना दूंगा। क्यों? इसलिए कि बंदगी में सजदा मेरा होगा, ताजीम का सजदा तुझे होगा। समझ में आ रही है? बंदगी का सजदा मुझे होगा। बहुत बड़ी बात गुत्थी सुलझाने जा रहा हूं, अगर आपने साथ दिया ना, याद करेंगे इंशाल्लाह इस जुमले को आप बार बार। माशाअल्लाह। बंदगी का सजदा मुझे होगा, ताजीम का सजदा सफीउल्लाह को होगा, आदम को होगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, आदम को सजदा कराया अल्लाह ने सारे मलाइका से, और जिसने किया वो मलक, और जिसने नहीं किया वो रह गया इब्लीस। अल्लाह के सामने नहीं, अल्लाह के सामने नहीं। अब आप सोचें जरा, अल्लाह के सामने सजदे से किसी ने इनकार नहीं किया, अल्लाह की इबादत को किसी ने इनकार नहीं किया। अगर कोई मुसलमान और सुबह की 2 रकत नमाज टाइम पे ना पढ़े तो जरा गिरबान झाके आईने में देखे कि मैं शैतान से भी बदतर हूं। इसलिए कि इब्लीस वो है जिसने अल्लाह के सामने सर झुकाने से मना नहीं किया, उसने अल्लाह का रुकू करने से मना नहीं किया, उसने अल्लाह को खालिक मानने से इनकार नहीं किया, उसने अल्लाह को राज़िक मानने से इनकार नहीं किया, उसने अल्लाह को अल्लाह मानने से इनकार नहीं किया। वो अल्लाह को अल्लाह मानता है, वो अपने आप को मानता है कि मुझे पैदा किया है, उसके सामने सरे तस्लीम खम है, मगर मना कर रहा है आदम के सामने सजदा करने से। इसका मतलब ये हुआ कि 2 रुख आ गए दुनिया में। बहुत तवज्जो, 2 रुख आ गए। एक रुख है मलाइका का, 2 अकीदे, बहुत तवज्जो, 2 अकीदे। एक है अकीदा मलाइका का, एक है अकीदा इब्लीस का। इब्लीस का अकीदा अल्लाह अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाह अल्लाहू। मैं कोई तबर्रा नहीं पढ़ रहा हूं, मैं तो हिस्ट्री बता रहा हूं आपको, कुरान से पढ़ रहा हूं, अपने अल्फाज का जिम्मेदार हूं। बहुत तवज्जो, चूंकि आजकल यूट्यूब के बड़े मसाइल चल रहे हैं, जहां जिसकी मर्जी आती है टेढ़ी मेढ़ी तकरीर करके अपने मतलब से फिट कर देते हैं, ठीक है। मैं अच्छी तरह जानता हूं, दुनिया में घूमता हूं, मगर अपने अल्फाज की जिम्मेदारी ले रहा हूं मैं। कुरान मजीद से 2 अकीदे मिले, एक इब्लीस का अकीदा, एक मलाइका का अकीदा। इब्लीस का अकीदा ये है कि अल्लाह को मानो, गैरुल्लाह को ना मानो, अल्लाह के सामने सजदा करो, गैरुल्लाह के सामने सरे तस्लीम खम ना करो। बड़ी अच्छी बात कह रहा है ना? बिल्कुल। अल्लाह को मानो, गैरुल्लाह के सामने सर ना झुकाओ, किसी को ना मानो,
اللہ کو مانو، خالصتاً لوجہ اللہ عبادت ہونی چاہیے، صرف اور صرف اللہ، چونکہ اسی نے پیدا کیا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی حیات دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، صرف اللہ۔ یہ کون ہے؟ ابلیس۔ ملائکہ کا عقیدہ، یا اللہ تو خالق ہے، تو رازق ہے، تو نے ہمیں پیدا کیا، تو حی ہے، تو قدیم ہے، تو نے زندگی دی، تو ہی موت دے گا، مگر ہم تجھے اس طرح سے مانتے ہیں کہ تجھے تیرے سامنے بھی سجدہ کریں گے، جس کے سامنے حکم دے گا اس کے سامنے بھی جھکیں گے، جس کو منوائے گا اسے مانیں گے۔ یہ ملائکہ کا عقیدہ ہے۔ اسی لیے آج بھی اللہ کے حکم کو دیکھ دیکھ کر جن کے سر تعظیماً جھک جاتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی، آدم علیہ السلام کو پروردگار رب العزت نے مسجود ملائکہ بنا کر بتا دیا جناب کہ اس عقیدے کو سنبھالنا تاکہ دنیا کے سامنے ڈکلیئر ہو جائے۔ ملائکہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کو بھی مانو، اللہ جسے منوائے اسے بھی مانو۔ ابلیس کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف اللہ کو مانو، اللہ بھی کہے تو نہ مانو۔ تو نہ مانو۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ پورے جہاں تک حضرات ہے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، سب سے میرا سوال ہے، پوری دنیا اسلام سے سوال ہے، سارے علماء سے سوال ہے، المفتی من المفت ان سے بھی سوال ہے۔ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ حضرت آدم افضل ہیں یا حضرت مولا کائنات؟ کسی سے بھی آپ پوچھ لیں، چیلنج کر رہا ہوں، سب سے پوچھیں آپ، ایون خود مولا کائنات سے بھی آپ پوچھیں گے تو وہ بھی بتاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ساسا بن سوہان کی روایت کو پڑھ لیجئے گا اور انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب مانتے ہیں کہ حضرت آدم سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام افضل ہیں ہر اعتبار سے۔ اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، سنبھالیے گا اس جملے کو، جہاں جہاں ہاتھ رکھیں اور الفاظ کی قدر کیجئے گا۔ آدم علیہ السلام مفضول ہیں، افضل ہیں علی ابن ابی طالب، تو جو مفضول ہے اس کو سامنے تو سجدہ جائز ہو۔ کیا کہا، جو مفضول ہیں سب مانتے ہیں نا، جناب آدم اور مولا کائنات کا تقابل آپ کریں جناب۔ بھائی پیغمبر اسلام کے لیے یہ لکھا ہے کہ اگر پسینہ پیشانی کے اوپر آیا اور پسینے کو یوں لیا یوں جھٹکا تو ہر قطرے سے کوئی آدم بنا، کوئی نوح بنا، کوئی ابراہیم۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ جناب۔ اور مولا علی کون ہے؟ لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، سلموں کا سلمی، حربوں کا حربی۔ رسالات تو پڑھ دو محمد۔ بات یہاں تک آ گئی، آپ کے اذہان عالیہ متوجہ ہوگے تو اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ جناب آدم جو مفضول ہیں ان کے سامنے سجدہ جائز، اللہ کا حکم ہے، اور جس نے سجدہ کیا وہ ملک بنا۔ ملک بنا، اس سے پہلے نہیں کہہ سکتے ہم، حکم مان لے رب کا تو ملک ہے اور نہ مانے ابلیس ہو جائے۔ قانون ہے نا آپ کے سامنے۔ تو جو آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے وہ ملک جناب۔ تو اب اگر فخر آدم ہو تو کیا کہیے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کعبے کے سامنے سر جھکے تو بندگی، نجف کے سامنے سر جھکے تو لازم۔ یہ ہے کعبے کے سامنے ہو سجدہ تو بندگی، اور اگر نجف سامنے آ جائے تو پھر تعظیم۔ اس لیے سلام کرے ان بزرگوں کو جنہوں نے حسینیے قائم کیے، امام بارگاہ بنائے، جناب، تلاش جاری کی، علم نصب کیے۔ توجہ کیجئے گا، زری نہ جانے کتنی کتنی شبیہ تابوت
لائق تحسین ہے وہ افراد مومنین اور مومنات کہ جنہوں نے اس سلسلے میں محنت کی. اور ایک بہت بڑا ذریعہ پتہ چل جاتا ہے جب افراد آتے ہیں نا عزا خانے میں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اسے شریعت بھی معلوم ہے کہ نہیں. اگر تعظیم ہے دل میں شریعت بھی تو رشتہ صحیح ہے, نسب پاک ہے. یہ بزرگوں کا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہے. اسے خالی یہ مت سمجھیے کہ دیکھنے کے لیے, زیارت کرنے کے لیے. اگر تعظیم دل سے ہو رہی ہے تو اس کا مطلب نسب پاک ہے, شریعت جانتا ہے, قرآن جانتا ہے, اس لیے کہ یہ فخر آدم سے منسوب ہے اور آدم مسجود ملائکہ ہے, اور جو سر جھکائے وہ ملک بنتا ہے. اور جو کرے گا صلوات تو پڑھ دو محمد. اللہ اکبر. اور اگر کوئی دلیل چاہیے تو میں آج ایک دلیل دے کے بات ختم کرتا ہوں, انشاءاللہ تسلسل کل رہے گا. باقاعدہ حیات ایک سلسلہ بڑی پکی اور محکم دلیل دینے جا رہا ہوں. جن لوگوں کو عزا خانے کی تعظیم پہ بھی اعتراض ہوتا, ارے صاحب پٹ کے کپڑا چوم رہے ہیں, پاگل ہوئے بالکل, کپڑا چوم رہے ہیں, آنکھوں سے لگا رہے ہیں باقاعدہ, لکڑی چھڑی اس کو چوم رہے ہیں باقاعدہ, عقل نہیں ہے ان کے پاس. جی آپ نے نہ کبھی قرآن پڑھا, نہ کبھی تاریخ سے واقفیت, نہ عقیدہ سے ہی. دلیل میں آپ کے سامنے دوں کہ اس دروازے پر اچھے اچھے جب سر تسلیم خم کرتے ہیں تو وہ کون ہوتے ہیں؟ جس وقت مولائے کائنات کی شادی ہوئی, دوسری شادی جناب فاطمہ کلابیہ سے, جناب ام البنین سے, اور جب جناب ام البنین دلہن بن کر دہلیز بطول عذرا کائنات کی شہزادی کے دروازے پر پہنچی تو ایک طرف مولائے کائنات تھے امیر المومنین یعصوب الدین, کائنات کا مشکل کشا, کل ایمان, معصوم, ابو الائمہ, شریعت کا مالک. بہت توجہ, شریعت کا مالک, بہت جملہ کہنے جا رہا ہوں, جان ہے پوری مجلس کی. ایک طرف مولائے کائنات معصوم امام ابو تراب کائنات کا مشکل کشا, اور دوسری طرف حسن مجتبی امام معصوم, اور تیسرے امام حسین امام معصوم. تین معصوم, تینوں امام, تینوں شریعت کے مالک. ان کے سامنے ام البنین نے ایک عمل کیا, اور وہ عمل یہ تھا کہ سب سے پہلے شکر کا سجدہ کیا, دہلیز کو چوما, بوسا لیا. اگر غلط تھا تو فرض تھا امام پر, معصوم پر ٹوکتے. میں مانتا ہوں ہاتھ جوڑ کر ابو الفضل عباس کی ماں کے سامنے میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں, بی بی معاف کیجئے گا, آپ معصومہ نہیں ہے, سچ ہے, لیکن کم سے کم آپ کے ساتھ میں تین معصوم ہے, امام ہے, ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر خلاف شرع کام ہو رہا ہے تو یہ ٹوکتے. نہ ٹوکنا دلیل ہے اس بات کی کہ اس دروازے کی اہمیت ہی ہے. یہاں سر جھکایا جائے تو میرے بھائی, جب اس دہلیز پہ سر جھکانے سے ام البنین کے معصوم کو اعتراض نہیں تو تجھ جیسے ملا کو اعتراض کیوں ہو جاتا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد. کیا بات ہے, کس سے بہتر صلوات پڑھے محمد. اس در کی اہمیت کو سمجھیں, انشاءاللہ کل گفتگو کروں گا کیوں عزا خانوں میں طہارت ضروری ہے, کیوں فرش عزا پہ آنے والوں کو طاہر ہونا چاہیے. جناب بڑا مقام ہے اس فرش عزا پہ آ کے بیٹھنا. بے شک, اس لیے کہ ہم سے پہلے, ہم بعد میں پہنچتے ہیں امام بارگاہوں میں,
ہم سے پہلے وہ مظلومہ بیوی پہنچ جاتی ہے، ہم بعد میں آتے ہیں۔ بہت بڑی عزت اور بہت بڑا وقار ہے، یہ تعظیمی رشتے ہیں۔ میرے لال کی فرش ازا بچھ گئی، اور اگر عزاداروں کے آنے میں دیر ہو جاتی ہے نا تو بی بی اللہ کے سامنے دعا کرنے لگتی ہے، یا اللہ میرے لال کے عزاداروں کی خیر، محافظ اللہ ہے اور اہل بیت ہے، اور بی بی سیدہ دعائیں کرتی ہے، دعائیں دے۔ آسان ہے، گھر سے قدم نکلے اور آپ مجلس میں آ گئے اور بی بی کی دعائیں مل گئیں، کتنا بڑا نصیب ہے۔ اسی لیے ایک جملہ کہا کرتا ہوں ہر جگہ، اور اس جملے کی اہمیت ہونی چاہیے، قسم خدا کی ہم کوئی بھی عمل جنت کے حصول کے لیے نہیں کرتے، جنت بہت چھوٹی چیز ہے، میں توہین نہیں کر رہا ہوں، ہم جنت کے لیے نہیں کرتے، ہم تو اتنا مانتے ہیں کہ جنت کی مالکہ جہاں فرش عذاب بچھتا ہے وہ خود آ جاتی ہے، جنت کی مالکہ تو خود ہمارے پاس ہوتی ہے۔ عقیدہ ضروری ہے، شرط ہے، سب نے بتایا ہے کہ بی بی موجود ہوتی ہے، لیکن بی بی بڑی تڑپ رہی ہے، اس لیے کہ لال حسین بیٹا قبر چھوڑ رہا ہے۔ دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ پرسہ ہو جائے۔ مدینہ چھوڑنا، یہ آپ جملہ بار بار سنتے ہیں، مگر دوستوں میرے بزرگوں مجھے معاف کرنا، ایک جملہ کہنے پر مجبور ہوں۔ آپ جتنے بھی حضرات ہیں یہاں پر، اور میں محسوس کر رہا ہوں اکثر ایسے ہیں کہ جو وطن چھوڑ کر آئے، سبھی ہم لوگ، سب ہم لوگ ان میں سے ایسے ہیں جو وطن چھوڑ کر آئے۔ آپ یقین مانیں جب بھی آپ کو 10 سال میں، 20 سال میں، 5 سال میں، 2 سال میں جب بھی موقع ملتا ہے وطن جانے کا، آپ کی فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ آپ ایئرپورٹ پہنچتے ہیں اور اپنی سرزمین پہ قدم رکھتے ہی آپ کو ایک سانس، نفس میں ایک راحت ملتی ہے، اپنے وطن آ گئے۔ اور آپ رہتے ہیں کچھ دن، سب سے ملتے ہیں، لیکن جب آپ واپس آنے کے لیے تیاری کرتے ہیں، وطن چھوڑتے ہیں، ہمارے ماں باپ، رشتہ دار، بھائی بہن، اعزا اقارب سب کو معلوم ہوتا ہے کہ جا رہے ہیں انشاءاللہ سلامتی کے ساتھ، کچھ عرصے کے بعد پھر ملاقات ہوگی، لیکن آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ یہ پتا ہو کہ کل سفر ہے، کوئی سونے کو تیار نہیں ہوتا، کل نکل جائیں گے، کل سفر ہو جائے گا، نہ جانے کب ملاقات ہوگی۔ اور اگر ماں ہے، اللہ اکبر، ماں کی تڑپ اور بے چینی ہوتا ہے نا، یہ سب فیلنگ اور محسوس کریں، اور اس کے بعد محسوس کریں امام حسین کس عالم میں اپنا وطن چھوڑ رہے ہیں۔ اور سوچیں جب آپ سفر کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، جبکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہم آ جائیں گے، واپس آ جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کا دل گھبراتا ہے، آنکھوں میں نمی ہوتی ہے، روتے ہیں، چھپا چھپا کر آنسو نکالتے ہیں، صاف کرتے کوئی دیکھنے نہ پائے۔ لیکن سوچیں وہ حسین کیا کرے کہ جس کی بیٹی بھی بیمار ہے، اس سے کہے تو کیا کہے کہ بیٹی سورا ہم تمہیں لے جا نہیں سکتے۔ لیکن جب سارا قافلہ تیار ہونے لگا اور سارا کام چپ چاپ ہو رہا ہے کہ سغرا کو پتہ نہ چلے کہ ہم جا رہے ہیں، لیکن جب سغرا کو پتہ چل گیا کہ سامان سفر تیار ہو گیا اور کوئی جا رہے ہیں، تو ایک مرتبہ ہر ایک بیوی کے پاس آ کے دامن پکڑ کے پوچھتی ہے اماں کہاں جانے کا ارادہ ہے، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ پتہ چل گیا، حسین نے آواز دی بیٹی سغرا تم بیمار ہو، اس لیے ہم تمہیں نہیں لے جا رہے۔ کہا بابا ہاتھ جوڑ لیا، ہاتھ جوڑتی ہوں، معافی مانگتی ہوں، اتنا بتا ایک تو میں بیمار ہوں، اور بھرا گھر جدا ہو جائے، سارا گھر تنہا اور سناٹا ہو جائے، میں اس بیماری کے عالم میں تو تنہائی ویسے برداشت نہیں کروں۔ بار بار ایک ایک سے ریکویسٹ کر رہی ہے، ایک ایک سے التجا کر رہی ہے، پھوپھی اماں آپ التجا کر دیجئے، میرے بابا کو آپ کہہ دیجئے، آپ کا کہنا نہیں ٹالتے۔ کبھی ام کلثوم کے پاس آتی ہے، آپ کہہ دیجئے میرے بابا سے، کبھی ابو الفضل عباس کے پاس آ کے آپ کہہ دیجئے، میرے بابا سے آپ کہہ دیجئے، آپ کی بات نہیں ٹلے گی، اور ایک سے
मगर जवाब वही मिलता है, सुगरा रह जाती है। मगर जब देखा कि कोई मसला हल नहीं होता तो एक जुमला कहा। अम्मा के करीब आई, शहजादी रबाब के करीब, और आने के बाद एक मर्तबा अपने भैया असगर को गोद में, और उसके बाद कहा कि मैं हाथ जोड़ती हूँ, कम से कम अगर आप सब लोग जा रहे हैं तो जाएं, मगर इस बीमार के सहारे के लिए मेरा भैया असगर छोड़ दे, मैं पालूंगी, मैं इसे पाँव चलना सिखाऊंगी, मैं इसे पाँव चलाऊंगी, मैं इसे घुटनियां चलाऊंगी। अब हुसैन कहे तो क्या कहे, और एक मर्तबा जब इसरार बढ़ा तो आप सुनेंगे इंशाअल्लाह, जब इसरार बढ़ा तो एक मर्तबा सुगरा ने बस एक ही जुमला कहा, आवाज दी, अच्छा ठीक है, ठीक है, अगर आप नहीं मानते तो अगर खुद से आ जाए तो ले लो, अगर खुद से आ जाए मेरा भैया किसी के पास तो ले लो। अब आप इससे आगे बेहतर जानते हैं कि असगर नहीं आते, मगर ना जाने हुसैन ने आके कान में क्या कह दिया। अल्लाह को कोई सहमत न दे, कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद के, परवरदिगार इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे जिनकी आवाजें या अल्लाह, कोई गम न दे अज़ादारों को। अजीजों, इस आलम में हुसैन कभी नाना के रोजे पे जाते हैं और एक मर्तबा जाली को पकड़ कर कहते हैं, नाना या रसूल अल्लाह, हुसैन आया है, ये वो हुसैन है जिसको आपने सजदे के आलम में अगर आ गया तो सजदे से सर नहीं उठाया, ये वो हुसैन है जो आपकी जबान चूस कर पला है, ये वो हुसैन है जिसको आपने कांधों पे सवार किया। नाना, अब वतन रहने की जगह नहीं रही, मुझे छोड़ना पड़ता है, मैं जा रहा हूँ नाना। इतने में रोते रोते आंख लग जाती है, जैसे ही आंख लगी रिवायत कहती है कि एक मर्तबा अब्दुल्लाह हुसैन ने महसूस किया, क्या सुना कि पैगंबर आते हैं और फरमाते हैं, हुसैन बेटा, सीने से लिपटाते हैं, आगोश में सर रख लेते हैं, तसल्ली, सर पे दस्ते शफकत फेरते हैं, आंखों से ज़ारो कतार आंसू बह रहे हैं, आवाज दी, हुसैन हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरे लाल वादे तिफली वफा के अब मदीना रहने की जगह नहीं है, आँख खुली, समझ गए, अलविदा हो गया नाना की तरफ से। अब यहाँ तक तो मसला हल था कि भैया की कब्र पे गए, बड़े आराम से गए, नाना के मजार पे गए, बड़े आराम से गए, मगर जब अम्मा की कब्र पे गए तो मैं कैसे अर्ज करूं, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के करीब जाता है। और एक मर्तबा आवाज दी, अस्सलाम अलैकुम या अम्मा, जवाब आया अलैकुम सलाम या गरीब लोग, ये मैं अपनी माँ के गरीब बेटे। खत्म किया मेरे ज़हमत को। अब इसी शान से ये काफिला इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा कभी, इसी शान से अब्बास